نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من التائبين والشاكرين والحامدين والذاكرين والأوابين آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہم مزید فی کے ابواب کر رہے تھے اور مجھے لگ رہا ایسا ہے کہ آپ تینوں میں سے جو لوگ ابھی موجود ہیں اس میں سے کسی نے بھی اس کے اندر حصہ نہیں لیا اتنا زیادہ. دیکھیں مزید فی کے جو ابواب ہیں وہ بیسکلی جس طرح جتنے ہمارے خلاصی مجرد کے جس طرح سے باب ہیں وہ 6 باب آپ نے پڑھے تھے. اس 6 باب کے اندر ہم نے جو چیز بنیادی طور پہ پڑھی تھی وہ صرف یہ پڑھی تھی کہ باب کے نام تھے ہمارے اور ہم ان باب کے ناموں کے حوالے سے فعل کو اس میں سے داخل کرتے تھے اور اپنا مطلوبہ صیغہ بنا دیتے تھے. مزید فی کے اندر دراصل کیا ہوتا ہے کہ مادہ تو وہی 3 حرفی ہوتا ہے لیکن کچھ ایکسٹرا حرف اس کے اندر ایڈ ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ مزید فی کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. اور جب وہ مزید فی کی کیٹیگری میں جاتا ہے تو پھر اس کے کچھ مانوی تبدیلی بھی آتی ہے. اس کے اور یہ سمجھ لیں بنیادی طور پہ کہ چیزوں کو مختلف معنی کے اندر لے آتا ہے. مزید فی میں ڈالنے کے باب کے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. بعض دفعہ کچھ ایسے فعل ہوتے ہیں جو کہ لازم فعل ہوتے ہیں. اگر اس لازم فعل کو متعدی فعل میں تبدیل کرنا ہو تو مخصوص باب کے اندر اس کو داخل کیا جائے گا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باب ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کو شدت کا مبالغے کا مفہوم چاہیے اور اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. بعض دفعہ کو شراکت کا مفہوم چاہیے. شراکت 2 قسموں کی ہوتی ہے. ایک قسم کی شراکت تو یہ ہے کہ جس میں ایک فاعل ہو اور ایک مفعول ہو. بعض دفعہ شراکت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں دونوں فاعل کا کردار ادا کرتے ہیں. بعض دفعہ فعل اس طرح سے آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ جس میں سے کسی چیز کو مانگنے کا آپ کے پاس مفہوم آتا ہے, جس کو طلب کرنے کا آپ کے پاس مفہوم آتا ہے. تو یہ کچھ اس کی وجوہات ہوتی ہیں کہ مختلف اس کو بابوں میں استعمال کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں جس طرح سے ثلاثی مجرد استعمال ہوتا ہے, ثلاثی مجرد سے زیادہ جو ہے وہ مزید فی کے ابواب استعمال ہوتے ہیں. مزید فی کے ویسے تو میرے خیال میں کوئی 12 باب ہے لیکن قرآن مجید میں جو زیادہ باب استعمال ہوئے وہ 8 ہی ہیں اور وہ 8 ہی کے اوپر کنسیڈریشن کی جاتی ہے. میں آپ کے سامنے ایک سمری بیس کے اوپر ان بابوں کے بارے میں لکھتا ہوں. تو پہلا صیغہ لکھتا ہوں اور اس کی جو مین کیریکٹرسٹکس ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ایک اسکرین شاٹ کے اوپر وہ تمام بابوں کی چیز آ جائے. اور اس کے بعد ہم پھر جو نیکسٹ اسٹیپ کریں گے وہ آپ کی 2 یا 3 چیزیں رہ گئی ہیں, بہت چھوٹی چھوٹی سی. میں ایک سیشن یا میکسیمم 2 سیشن میں ختم ہو جانی چاہیے. تو پھر آپ کا جو بیسک گرامر کا جو کے حوالے سے جو کورس ہے اور جو تھوڑا بہت ایڈوانس ہے وہ تھوڑا سا کور ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہ ہم قرآن کی آیات کے ساتھ ڈائریکٹ شروع کریں. اب وہ اس کی آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے شروع کرنا چاہتے ہیں. آپ کوئی مخصوص صورتیں کرنا چاہتے ہیں, آپ نماز کو پہلے کرنا چاہتے ہیں, آپ جس طرح سے کرنا چاہتے ہیں. آبجیکٹو اس کا یہ ہے کہ ہم اس کو کریں اس طرح سے کریں کہ ہم اس کی ٹرانسلیشن بھی کریں, ہم اس کی ترکیب کو بھی سمجھیں, ہم اس کے الفاظوں کو بھی سمجھیں. اور جب آپ ایک آدھ صورت کو اچھی طریقے سے کر لیں گے یا یہ ہے کہ شروع میں تو چھوٹی چھوٹی صورتیں کریں جو آخری جز کے اندر آتی ہیں, جو آپ اپنی عام اس کے اندر بھی کرتے ہیں, یا آپ کوئی بڑی صورت کرنا چاہیں, جس طرح سے آپ کی چوائس ہو وہ آپ دیکھ کے سوچ کے آپ کو مجھے بتائیے. لیکن ابھی فی الحال میں آپ کو ابواب کے حوالے سے جو مزید فی کے ابواب ہیں اس کے حوالے سے جو ہے ایک چارٹ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. تو انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا.
آپ کو معلوم ہے کہ ہر فعل جو بھی ہمارا فعل ہوتا ہے اسی فعل سے ایک مصدر بھی بنتا ہے. مصدر جو ہے وہ کام کے نام کو کہتے ہیں. ثلاثی مجرد کے اندر جو مصدر ہوتے تھے اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا، لیکن مزید فی کے اندر آپ کو ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے جو مصدر ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پہ جو باپ کا نام ہوتا ہے اسی باپ کے نام کے اوپر ہی وہ مصدر بنتا ہے. تو جو ہمارا جو سب سے پہلا باب ہے اس باب کو ہم کہتے ہیں باب افعال. یہ جو باب افعال ہے، جیسے ہی آپ کے ذہن میں باب افعال کی بات آتی ہے تو پہلا صیغہ آپ کے ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے. فعل ماضی کا آپ کا جو پہلا صیغہ بنتا ہے وہ بنتا ہے افعل. اب اگر آپ دیکھیں اس افعل کے اندر آپ کو ایک الف ایکسٹرا ملتا ہے. نارملی تو فعلا کے وزن پہ اگر بنتا ہے کوئی بھی صیغہ تو جو واحد ماضی کا صیغہ ہوتا ہے اس میں 3 ہی حرف آتا ہے، نصرا، ضربا، ذهبا. لیکن جب یہ باپ اس میں جاتا ہے، باپ افعال میں جاتا ہے تو اس میں آپ کو ایک الف ایکسٹرا ملتا ہے. تو فعل ماضی کا پہلا صیغہ آپ کا بنتا ہے افعل کے نام بنیاد پہ. اس کا جو فعل مضارع بنتا ہے وہ بنتا ہے یفعل. اب ایک چیز نوٹ کریں، اس میں مجھے بتائیے کیا چیز آپ کو ملتی ہے اس کے اندر؟ زوہا یفعل جب میں لکھتا ہوں تو کیا چیز آپ کے سامنے آتی ہے؟ جی زوہا، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. جی یفعل میں آپ کے سامنے کیا چیز آئی؟ آپ کو کوئی چیز نظر آئی؟ کوئی ایکسٹرا چیز؟ سر وہ پیش یعنی دمہ ہے اس پہ، یا پہ یعنی متارے علامت متارے پہ دمہ آ رہا ہے. یعنی یہ ماضی کا صیغہ کہیں آپ اس کو، اور یہ مضارع کا صیغہ ہے. مضارع معروف، ماضی معروف کہہ لیں اس کو آپ، اور یہ مضارع معروف کہہ لیں. نارملی آپ نے دیکھا تھا کہ مضارع معروف میں مضارع میں جب دمہ آتا تھا تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جاتا تھا کہ یہ مجہول ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن اس کا مضارع معروف کے اندر بھی جو ہے وہ دمہ آتا ہے. تو فرق کیسے پتہ چلے گا اس کو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. یعنی ماضی معروف بنا افعلا، مضارع معروف بنے گا یفعل. اگر میں اس کا مجہول بناؤں، ماضی مجہول اگر میں اس کا بناتا ہوں، ماضی مجہول اگر میں اس کا بناتا ہوں تو وہ بنتا ہے افعل. اور میں اگر اس کا مضارع مجہول بناتا ہوں میں اس کا مضارع مجہول بناتا ہوں تو وہ بنتا ہے یفعل. تو آپ نے دونوں میں فرق دیکھا کیا ہے؟ جی سر یفعل ہے یعنی عین کلمے پہ، عین کلمے کے اوپر، عین کلمے کے اوپر اگر فتح آتی ہے تو وہ مجہول بن جاتا ہے، اور عین کلمے پہ اگر کسرہ ہوتی ہے تو معروف ہوتا ہے. اور یہ جو مجہول کا صیغہ ہے یہ ثلاثی مجرد میں بھی یہی رہتا ہے. ثلاثی مجرد میں بھی آپ کو یفعلو کا ہی صیغہ ملتا ہے، ٹھیک ہے. تو افعل یفعل، ماضی مجہول اس کا بنتا ہے افعل، مضارع مجہول اس کا بنتا ہے یفعل. اس کا جو امر کا صیغہ بنتا ہے، اگر میں اس کا فعل امر بنانے جاؤں تو اس کا جو فعل امر کا جو وزن ہے وہ بنتا ہے افعل. مجھے بتائیے اس کے اندر آپ کو کیا چیز نظر آئی؟ سر ساکن ہے. نہیں، اس پہ زبر آ رہا ہے، آپ الف پہ.
جی بولے بیٹا. الف پہ زبر امر پہ تو زیر یا پیش ہوتا ہے نا. امر پہ زیر یا پیش آتی ہے. تو بات سمجھ لیں کہ باب افعال کے اندر یاد رکھیے گا کہ یہ جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل نہیں کہلاتا, یہ حمزۃ الاصل کہلاتا. یہ حمزۃ الوصل نہیں کہلاتا بلکہ حمزۃ الاصل کہلاتا ہے. اور اس کا جو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اس کا جو حمزۃ الاصل کہلاتا ہے, اس لیے اس کے اوپر جو ہے نا حمزہ فتح کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کا جو مصدر بنتا ہے, میں آپ کے سامنے بھی ایگزامپل بھی رکھتا ہوں تو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اس کا جو مصدر بنتا ہے وہ اسی پیٹرن پہ بنے گا جو اس کا نام ہے. یعنی کس پہ بنے گا مصدر, اس کا کیا بن جائے گا؟ افعالا. افعال. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی خاصیت کیا ہے. اس باب افعال کی سب سے بڑی جو خاصیت ہے وہ سمجھ لیں. اس باب افعال کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ لازم فعل کو متعدی کرتا ہے. لازم فعل کو کیا کرتا ہے؟ لازم فعل کو کیا کرتا ہے؟ یہ متعدی کرتا ہے. متعدی کرتا ہے. متعدی فعل کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کیا والا جو ہوتا ہے. متعدی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر فعل کا اثر, جس میں فعل کا اثر مفعول اور فاعل دونوں پہ, بلکہ کسی اور پہ پڑتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں, خا را اور جیم. خا را اور جیم یہ نارمل مادے میں کروں باپ نون کے اوپر, اس کا پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ باپ نون خرجا یخرج. خرجا یخرج. کیا مطلب ہے خرجا؟ وہ نکلا. وہ نکلا. یخرج کو کیا مطلب ہوا؟ وہ نکلتا ہے. وہ نکلتا ہے یا وہ نکلے گا. مجھے بتائیے کہ خرجا یخرج خرجن نکلنا, آپ کو یہ لازم فعل لگ رہا ہے کہ متعدی لگ رہا ہے؟ لازم. لازم. اب مجھے اگر اس کو متعدی کرنا ہے, تو میں اس کو باب افعال میں لے آؤں. سر آپ نے کہا کہ متعدی میں کیا ہوتا ہے کہ فعل کا اثر مفعول پہ ہوتا ہے. فعل کا اثر فاعل پہ نہیں پڑتا بلکہ آپ کو اس فعل کا اثر کرنے کے لیے کوئی چیز چاہیے. میں نے آپ سے کہا خرجا وہ نکلا, تو وہ نکلا, وہ خود ہی نکلا. لیکن میں اگر آپ سے کہوں دربا تو آپ کہیں گے اس نے مارا. تو مارا تو اس نے, لیکن کسی کو مارا گیا نا. تو فعل کا اثر جو ہے فاعل پہ نہیں پڑتا. خرجا وہ نکلا, فعل کا اثر کس پہ پڑا؟ فاعل پہ ہی پڑا. جو نکلا, جو کام کرنے والا تھا اسی پہ فعل کا اثر ہو رہا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں جلسا وہ بیٹھا, تو بیٹھنے والے پہ ہی فعل کا اثر ہوا نا. لیکن میں اگر آپ سے کہوں اکلا اس نے کھایا, تو کھایا کیا, جو چیز کھائی اس پہ فعل کا اثر ہوگا نا. صحیح. اب اگر یہ خرج ہے, یہ لازم فعل ہے, مجھے اس کو متعدی کرنا ہے, تو میرے پاس متعدی کے دو باب ہیں, جس میں سے میں پہلے باب کو استعمال کرتا ہوں. میں کہتا ہوں میں اس کو باب افعال پہ ڈال دیتا ہوں. جب میں اس کو باب افعال پہ ڈالوں گا تو اس کا پہلا صیغہ کیا بن جائے گا بتائیے؟ اخرجا. اخرجا. اب اخرجا کا کیا مطلب ہوگا مجھے بتائیے؟ اس نے نکالا. اس نے نکالا. خرجا وہ نکلا, اخرجا اس نے نکالا. اس کا پھر مضارع معروف بنا ہے, کیا بنے گا؟ یخرجو. یخرجو. یخرجو کیا مطلب ہوگا؟ وہ نکالتا ہے اور یا نکالے گا. نکالتا ہے یا وہ نکالے گا. ٹھیک ہے. اس کا مجہول بنائیے, کیا بنے گا؟ اخرجا. اخرجا. کیا مطلب ہوگا؟ مطلب نہیں پتا. نہیں مطلب نہیں پتا. فاعل کو ختم کر دے نا. اخرجا وہ نکالتا ہے, اخرجا وہ نکالا جائے وہ نکالا ہے, گیا. وہ نکالا گیا ماضی ہے نا. وہ نکالا گیا.
وہ نکالا گیا. مضارع مجہول کریں کیا بن جائے گا؟ وہ نکالا جائے گا یا وہ نکالا گیا. وہ نکالا جائے گا. یخرجو. اب میں آپ کو امر بنانا چاہتا ہوں. امر کس سے بنتا ہے؟ میرے مضارع سے بنتا ہے. مضارع سے. ہاں مضارع سے بنتا ہے. مضارع کے حاضر کے صیغے سے بنتا ہے. جی. حاضر کا صیغہ کیا بنے گا اس کا؟ تخرجو. یخرجو کا کیا بنے گا؟ تخرجو. تخرجو سے اگر آپ بنائیں گے اس کا امر تو کیا بنے گا؟ علامت مضارع ہٹا دوں گا. ہاں لام کا کلمے کو ساکن کروں گا تو اس کی شکل کیا بن جائے گی؟ اس کی شکل ایسے ہو جائے گی. اگر میں اس کو کر دوں گا یہ شکل بن جائے گی نا. ہاں جی. ٹھیک ہے. پڑھنے میں تو نہیں آ رہا تو آپ نارملی کیا کرتے ہیں؟ حمزۃ الوصل لگاتے ہیں. جی. اور حمزۃ الوصل پہ پھر آپ عین کلمے کی حرکت کو دیکھتے ہیں کہ اگر عین کلمے کی حرکت پیش ہوتی تو پیش لگا دیتے ہیں, ورنہ کیا لگا دیتے ہیں؟ زیر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن باب افعال کے اندر یاد رکھیے گا, باب افعال کے اندر جو حمزہ ہے وہ اس کا حمزۃ الاصل ہے جس کے اوپر فتح موجود ہے. صحیح. ٹھیک ہے. باب افعال کے اندر تو پھر اس کا کیا بن جائے گا سر؟ حمزۃ الاصل وہ ہوتا ہے جس پہ فتح ہوتی ہے. جی. حمزۃ الاصل کا مطلب ہے فتح ہوگی. تو کیا بن جائے گا؟ اخرج. اخرج تو نکل. ٹھیک. اخرج تو نکل. اور اس کا پھر مصدر کیا بن جائے گا؟ مصدر کہتے ہیں کام کے نام کو. کیا بن جائے گا؟ اخراجن. اخراجن یا اخراجن. نکالنا. تو یہ باب افعال کی یہ پریکٹس ہے. ٹھیک ہے جی. باب افعال کے اندر پہلا صیغہ جیسے آپ کے ذہن میں آئے افعل یفعل. پہلا صیغہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے افعل یفعل افعالا. افعل یفعل افعالا. پہلا صیغہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. کوئی بھی ماضی آئے کرتا کیا ہے؟ لازم کا مفہوم دیتا ہے, اور لازم کے مفہوم کے ساتھ ایک اور چیز بھی کرتا ہے, کسی بھی چیز کو فوراً کے فوراً اتارتا ہے, پورا کمپلیٹ کرتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں, میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں, نون زال اور لام. بات نون پہ کرو تو کیا بنے گا؟ نزلہ ینزل. ایسے ہی ہے نا. نزلہ وہ اترا. نزلہ وہ اترا. باب افعال میں جاؤں گا تو کیا بن جائے گا؟ انزلہ. انزلہ. انزلہ کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ اتارا گیا. نہیں, انزلہ اس نے وہ اتارا. اس نے اتارا. اس نے اتارا. اس کو آپ متعدی کا ترجمہ دیں نا. انزلہ اس نے اتارا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہم نے اتارا. کیا بن جائے گا؟ ننز نہیں, ہم نے اتارا. کون سا صیغہ بنے گا؟ انزلنا. انزلنا. انزلنا ہم نے اتارا. ہم نے اتارا. کس کو اتارا؟ انزلناہ. ملا کے کر دیں گے تو کس طرح سے لکھیں گے پھر؟ انزلناہ کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم نے اس کو اتارا. ہم نے اسے اتارا. ہم نے اسے اتارا. انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اسے اتارا. ہم نے اسے اتارا لیلۃ القدر کی رات میں. قدر کی رات پر.
قدر کی رات کو، عظمت والی رات کو ہم نے اسے اتارا، قدر کی رات کو. انزلنا کے اندر فائل کیا ہے؟ انزلہ. انزلہ فائل فائل او فائل. نہیں نہ ہے ہوا نہ ہوا 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 نہیں نہیں نہ نہ نحن ہے نحنو. فائل کو باہر لے آئے، فائل کو باہر لے آئے. نحنو نحنو. اب فائل باہر لے آیا تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ نحنو کیا بن جائے گا؟ مبتدا. جی جی اور انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. جی اور یہ جملہ فعلیہ اس نحنو کے لیے کیا بن جائے گا؟ خبر 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 ہو جائے گی. کیا ترجمہ کریں گی؟ ہم نے اس کو اتارا قدر کی رات میں. ہم نے، اب دیکھیں نحنو کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے. انزلناہ کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اسے اسے اتارا. اتارا تو دو دفعہ ہم اور ہم آ رہا ہے، اس کا مطلب زور پیدا کرنے. بے ہم شک نے ہی اسے اتارا، ہم نے ہی اسے لیلۃ القدر میں اتارا، ہم نے ہی اسے لیلۃ القدر میں اتارا. نحنو جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنی ہوتی، کیا کرتے ہیں؟ انا لگانا انا لگا دیتے ہیں. انا جب داخل ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ نصب. نہ کس کو نصب کرے گا؟ مبتدا کو. مبتدا کو نصب کرے گا. یہ نحنو نصب ہو جائے گا. نحنو کی نصب کی حالت کیا ہوگی؟ نہ نا. نا کون سا ضمیر ہے؟ اٹیچ ہے کہ ڈیٹیچ ہے؟ اٹیچڈ. اٹیچ ضمیر ہے. انا پلس نا، انا پلس نا اکول ٹو انا انا. انا پلس نا انا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یقیناً بے شک ہم نے ہی لیلۃ القدر میں اسے اتارا. اس کی انالیسس کریں، کیسے کریں گی زبان انالیسس کی؟ سر انا حروف مشبہ بالفعل ٹھیک ہے. اور اس کا نا اسم انا. اسم ایک ڈھونڈیں اور اس کی خبر ڈھونڈیں. اسم کیا ہوگا؟ نا. نا نہیں، نحنو. ہمیشہ جب اسم آپ کال کریں تو اسم آپ کال کریں حالت رفع کی ضمیر. نحن. اور خبر پھر یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گی. لیکن جملہ فعلی کی انالیسس کریں. انزلناہ فعل ہے، کون سا فعل؟ ماضی کا مضارع. مضارع نہیں ماضی. ماضی معروف ماضی معروف. جی فعل ماضی جمع متکلم. اور ہو کیا ہو جائے گا؟ مفعول. مفعول. فی جارہ لیلتی مضاف مضاف ہاں الیہ. القدری مضاف الیہ. مضاف و مضاف الیہ جارہ کے لیے مجرور. مجرور ہوتا ہے. مجرور و جارہ متعلق. فعل اپنے فاعل اپنے مفعول سے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کے انا کے لیے خبر بن جائے گی. انا کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، انا کی خبر بن جائے گی. انا کا اسم نحنو اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کے ختم. ٹھیک ہے جی. تو پہلا والا جو آپ کا ہے وہ ہے باب افعال. باب افعال کیا کرتا ہے؟ لازم فعل کو متعدی کرتا ہے. اور اس فعل کے اندر، اس باب کے اندر ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں. وہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ یک مشت کا مفہوم دیتا ہے. یک مشت کا مفہوم دیتا ہے. انا انزلنا پورے کا پورا اتار دیا. کہاں اتار دیا؟ پہلے آسمان پہ اتار دیا، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ 23 سال میں وہ آتا.
تو جو پہلی چیز تھی وہ تھی باب، آپ کی باب افعال. ٹھیک ہے. دوسرا باب کون سا ہے؟ دوسرا جو باب ہے وہ ہے باب تفعیل. باب تفعیل. باب تفعیل کا جب بھی ذہن میں آپ کے آ جائے، پہلا صیغہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ فعل یفعل. فعل یفعل. کیا چیز ملی اس میں آپ کو؟ کیا چیز نظر آئی؟ صرف فا یا کلمے پہ پر عین کلمے پہ تشدید نظر آئی. عین کلمے پہ تشدید نظر آئی. ٹھیک ہے. عین کلمے پہ یعنی بیسکلی یہ کیا ہے؟ فا عین عین لام. ایسے ہی ہے نا، تبھی تشدید آئی نا. مضاف کا قانون اگر لگ جاتا. اب آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے تشدید فعل میں کس میں دیکھی تھی؟ جب مضاف کا قانون آتا تھا، جب دو حروف کی تکرار اکٹھی ہو جاتی تھی. لیکن اس کے اندر تشدید کون سے والے کلمے پہ آتی تھی؟ لام کلمے پہ آتی تھی. ایسے ہی ہے نا، یاد ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو مادہ دوں ایک، میم سین اور سین باب نون، کیا بنے گا؟ میم سین سین باب نون کیا بنے گا؟ مسا. اوریجنل صیغہ بنائے، اوریجنل بنائے، کیا بنے گا؟ مساسا. مسسا. مسسا اور یمسیسو. یمسوسو. یمسوسو کے اندر کیا کرتے ہیں؟ دو جب تکرار ہو جاتی ہیں اکٹھی تو پھر کرنا کیا پڑتا ہے؟ پہلے والے کو ہم کہتے ہیں مثل اول. یہ مثل اول کہلاتا ہے اور یہ مثل ثانی کہلاتا ہے. یہ کام اس وقت کرتا ہے جب مثل ثانی لازماً متحرک ہو. تو مثل ثانی لازماً متحرک ہو، مثل اول لازماً ساکن ہونا چاہیے. اگر ساکن نہیں ہے تو اپنی حرکت پیچھے بھیج دیتا ہے. پیچھے پہلے سے حرکت ہو تو اس کو بائی ڈیفالٹ آپ اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں. تو یہاں پیچھے حرکت موجود ہے تو بائی ڈیفالٹ آپ اس کو ٹرانسفر کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ میم سین کو ساکن کیا اور اس سین کے اوپر حرکت ہے. اب یہ دو سین اکٹھے ہو گئے، ان دو سینوں کو آپس میں ادغام کر دیں. ادغام کریں گے تو کیا کریں گے؟ تشدید آ جائے گی اور جو حرکت لام کلمے کی ہوگی وہ حرکت ڈال دیں گے. تو مسا کیا بن جائے گا؟ بیسیکلی اگر اس کو پڑھے تو مسا ہی پڑھیں گے نا اب اس کو، تو پھر اس کو آپ تشدید دے کے ایک سین کر دیتے ہیں. مسا. تو دیکھیں تشدید کس پہ آئی ہے؟ لام کلمے پہ آئی ہے. یہی حرکت یہاں کریں، کیا کریں گے؟ مثل ثانی متحرک ہے، مثل اول بھی متحرک ہے. مثل ثانی لازم متحرک ہونا چاہیے، مثل اول لازم ساکن ہونا چاہیے. ساکن نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دے گا. پیچھے ٹرانسفر ہو سکتی ہے نا، میم ساکن ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ یم سوسو. یم یمس سو. پھر ان دو سینوں کا آپ اکٹھا کرتے ہیں تو کیا بن جائے گا؟ یمسو. مسا یمسو. آپ لیکن یہاں دیکھیں کہ یہاں جو تجدید آ رہی ہے وہ کون سے کلمے پہ آ رہی ہے؟ لام کلمے پہ آتی ہے. باب تفصیل میں تجدید کہاں آئے گی؟ عین کلمے پہ آئے گی. جب بھی آپ کو فعل میں اگر عین کلمے پہ نظر آئے گی تو آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ کون سا باب ہو سکتا ہے. دو ایسے باب ہیں جس میں عین کلمے پہ تجدید آتی ہے.
دونوں بہت ہی کلیئر ہیں, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے سامنے میں بھی رکھوں گا. تو فعل یفعل, مجھے بتائیے اس کا ماضی مجہول کیا بنے گا؟ تو بہت آسان ہے, بتائیے. فعل جی بولیے. فعل بنے گا. فعل بنے گا. اور اس کا مضارع مجہول کیا بنے گا؟ یفعل. یفعل. اور اس میں بھی دیکھیں علامت مضارع اس کی بھی مضموم ہے, اس کی بھی علامت مضارع مضموم ہے. اس کا فعل عمل کیا بنے گا؟ فعل عمل کیا بن سکتا ہے اس کا؟ اس کو دیکھتے ہوئے مجھے بتائیں کیا بن سکتا ہے اس کا فعل عمل؟ افاعل افاعل فائل کیوں بنے گا؟ سر افعل یفاعل ہے نا, یفاعل سے کیا بنے گا؟ تفاعل. علامت مضارع ہٹا دیں, اس کو ساکن کر دیں تو کیا بن جائے گا؟ اس میں تو کچھ آپ کو لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, فاعل فاعل بن جائے گا. یہ بن جائے گا نا. فاعل بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. اگر میں اس کو یفاعلو کو کروں تو تفاعلو ہو جائے گا. علامت مضارع ہٹا دوں گا تو فاعلو ہو جائے گا. لام کا اس میں کو ساکن کر دوں تو فاعل ہو جائے گا. اس میں آپ کو علامت آپ کو حمزۃ الوصل یا کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں. اس میں آپ کو حمزۃ الوصل ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی. اور اس کا مصدر کیا بنے گا؟ تفعیل. میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں جیسے اس کا رکھا تھا, تاکہ آپ کے لیے جو ہے نا آسانی سے انشاءاللہ سمجھ میں آئے. میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں. مصدر کیا ہے؟ تفعیل. جی تفعیل. میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں. فار ایگزامپل قاف دال اور میم. یہ کیا سیغہ بنے گا؟ قدم. 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 جی مضارع کیا بنے گا؟ یقدم. یقدم. جی آگے کے بھی کریں. قدم. کیا بن جائے گا؟ قدم. جی قدم. یا کیا بن جائے گا؟ يقدم يقدم اس کا عمل کیا بنے گا؟ قدم 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 قدم. قدم یقدم. قدم سے فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ بنائیے.
فعل تقدم ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ بنائیے قدمہ سے. ماضی قدمہ فعل ماضی واحد مؤنث غائب. قدمت 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 آگے بھیجنا. قدمہ یقدمو تقدیما، وہ کیا بن جائے گا؟ قدمہ یقدمو تقدیما. تقدیما کا مطلب ہے آگے بھیجنا، بھیجنا. ٹھیک ہے. قدمہ قدمہ سے آپ نے قدمت. ٹھیک ہے جی. اب یہ قدمت جو ہے میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں، عین لام اور میم. عین لام اور میم ایک مادہ ہے اور یہ باب ہے، باب باب دور. کیا بنے گا پہلا پہلا صیغہ؟ علیمہ علیمہ علامہ علیمہ یعلم. نہیں، اس کو باب سین سے کر دیں. آپ سین سے عین لام میم باب سین سے کریں، کیا بنے تو گا؟ پھر یعلم علیمہ یعلم علیمہ یعلم. علیمہ یعلم سے واحد فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ بنائیں. علمت 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 کا کیا مطلب ہوا؟ لڑکی نے علم حاصل کیا. نہیں علمت اس نے جانا، اس مؤنث نے جانا، اس مؤنث نے جانا. علمت اس مؤنث نے جانا. مجھے بتائیں فاعل کچا ہے کہ پکا ہے؟ فاعل کچا ہے کہ پکا؟ کچا ہے، آگے آ سکتا ہے. آگے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. میں آگے آپ سے کہتا ہوں علمت نفس. علمت نفس کیا لگ رہا ہے؟ فاعل لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، اس نفسن ہے تو اسم نہیں ہو جائے گا. ہاں تو فاعل کیا ہوتا ہاں اسم میں ہوتا ہے. ہے؟ پھر یہ مجھے بتائیے فاعل ہے کہ نہیں ہے یہ نفس؟ فاعل کس حالت میں ہوتا ہے؟ فاعل کس حالت میں ہوتا ہے بیٹا؟ جی زوا، سر رفع میں ہوتا ہے. یہ رفع میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے تو بن سکتا ہے فاعل؟ جی بن جی سکتا ہے. ترجمہ کریں. اس کی نفس نے جانا. نہیں نہیں، اس مجھے بتائیے نکرا ہے کہ یہ نکرا ہے کہ معرفہ ہے؟ نکرہ نکرا. نکرا کا ترجمے میں کیا چیز آتی ہے؟ کوئی، کچھ، ایک کچھ. ہاں ٹھیک ہے. یا ہر بھی لا سکتے ہیں آپ. تو ہر نفس جاننے کی جان لے گی. ہر نفس جاننے کی یہاں مونس کیوں آیا ہے؟ کیونکہ نفس کیا ہے؟ مونس مونس ہے، اس لیے فعل آپ کا مونس آیا. تو ہر جان نفس لے گی کیوں؟ کیوں؟ ماضی نہیں. چلے ماضی ہے، ٹھیک ہے. ہر نفس جان لے گی، ہر نفس نے جان لیا. کیونکہ یہ جو میں آپ کے سامنے آیت رکھ رہا ہوں بیسکلی اس میں بھی ہم بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر نفس نے جان لیا. چلے اس طرح سے کہتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. ابھی ماں، یہ ماں کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ موصول. علمت کو ہم نے کہا فعل ماضی واحد مؤنث غائب.
اور یہ فائل. ماں کیا بنا؟ سر موصولہ. موصولہ بن جائے گا. ماں موصولہ ہو گیا تو موصولہ کو کیا چاہیے؟ صلہ. صلہ کیا ہوتا ہے؟ سر کوئی جملہ اس میں ہے، جملہ فعلیہ نہیں، شب. ہاں آپ اس کو اس طرح سے کہیں صلہ کیا ہوتا ہے، جملہ ہوگا یا شبو جملہ شبو شبو ہوگا. جملہ ہوگا. تو آگے دیکھیں کیا آ رہا ہے. قدمت کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ بالکل پورا پورا. فعل ماضی واحد مؤنث غائب. ٹھیک ہے. ما قدمت کیا مطلب ہوگا؟ جو اس نے قدمت آگے جو آگے بھیجا. بھیجا. وَأَخَّرَتْ واو کیا ہے؟ اور عطف. 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 اخرت نے پیچھے چھوڑا. اخرت کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر اخرت یہ ہے نا تفعیل. باب تفعیل سے سیم اسی طرح سے حمزہ ہاں. ہا اور را اس کا مادہ ہے. تو اخرا یؤخرو یؤخرو اس سے بنا اخرا. تو کون سا صیغہ ہے یہ؟ مؤنث. فعل ماضی واحد مؤنث غائب. سیم یہی چیز ہے. فعل ماضی واحد مؤنث غائب. یہ واو ہوتا اس قدمت پہ آیا ہے تو یہ معطوف علیہ ہو گیا جی. اور یہ معطوف ہو گیا. معطوف اور معطوف علیہ مل کے اس ماں کے لیے کیا بن گئے؟ صلہ. جی. اور یہ صلہ اور موصولہ کیا بنیں گے؟ یہ مفعول بنے. مفعول بن جائیں گے نا. دیکھیں نا فعل آ گیا، ہاں. فاعل آ گیا، مفعول. باقی کیا رہ گیا؟ مفعول رہ گیا. کیا ترجمہ کریں گی؟ ہر نفس جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑ دیا. پیچھے چھوڑ. اب دیکھیں زوہا آپ نے کہا کہ اس کا ترجمہ ہم فیوچر میں کیوں کر رہے ہیں؟ یہی کہا تھا نا آپ نے. جی سر. ہاں صیغہ تو ماضی کا ہے. تو دیکھیں ایک چیز نوٹ کر لیں. یہ جو قیامت کی جتنی بھی سیکوینسز آئیں گی نا آپ کو ملیں گی نا قرآن مجید میں، قیامت کے حوالے سے، جنت دوزخ کے حوالے سے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ ماضی کے سیغے میں ہوں گے. اور ماضی کا سیغہ کیا کرتا ہے؟ بیسیکلی آپ کو اس چیز کی کنفرمیشن دیتا ہے کہ وہ چیز آلریڈی ڈن ہو چکی ہے، وہ چیز آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن کیا ہوگا، ہر شے جو ہے وہ جان لے گی بہت اچھی طریقے سے کہ اس نے کیا چیز آگے بھیجی تھی اور کیا چیز اس نے پیچھے چھوڑی تھی. آگے کیا چیز بھیجی ہے؟ آگے کیا چیز بھیجی ہے؟ اعمال. اعمال بھیجے. اور پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ دنیا کو مال وغیرہ. مال. اپنی حرکتیں چھوڑی ہیں. ٹھیک ہے. باب تفعیل کی خاصیت کیا ہے؟ ہر باب کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے. باب افعال کی کیا خاصیت تھی؟ لازم کو متعدی کر دیتا ہے اور یکمشت کا مفہوم دیتا ہے. باب تفعیل کی بھی خاصیت ایک تو یہی ہے کہ وہ لازم کو متعدی کرتا ہے، اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ باب افعال کی تو خاصیت یہ تھی کہ یکمشت کا مفہوم دیتا ہے. باب تفعیل کے اندر دو خاصیت اور ہے. ایک تو یہ کہ اس کے اندر شدت اور مبالغے کا بھی مفہوم ہوتا ہے، اور دوسری خاصیت اس کی یہ ہے کہ یہ تدریج یعنی کنٹینیوس پروسیس میں سلولی بھی لے کے آتا ہے. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں پھر تیسرے باب پہ چلتے ہیں. فار ایگزامپل ایک مادہ ہے قاف، تا اور عین. قطع. قطع کا کیا مطلب ہوگا؟ ختم کر دینا.
توڑ دینا کاٹ دینا کاٹنا اس نے کاٹا ٹھیک ہے لیکن اگر میں اس کو باب تفعیل پہ ڈالوں گا تو کیا بن جائے گا یہ قطع قطع ہاں قطع اب اس کا کیا مطلب ہوگا جی صبا جی کیا مطلب ہوگا اس کا مبالغہ لائیں اور شدت لائیں جی جو اس سے کاٹا گیا نہیں اس نے یقیناً کاٹا. نہیں پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اچھا مسلسل کاٹتا گیا مبالغے کا صیغہ لے لیں بتدریج کا صیغہ لیں مسلسل کاٹتا چلا گیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس کو کاٹتا گیا پتا اس نے کاٹا تو اس کے اندر جو ہے اس کے مفہوم بھی آتے ہیں تیسرا ہم باب دیکھتے ہیں تیسرا جو باب ہے وہ ہے باب مفاعلہ باب مفاعلہ جب بھی آپ کے ذہن میں آ جائے پہلا صیغہ آپ کا چلے گا کیا چلے گا فاعلہ کیا چیز ملی آپ کو اس میں ایکسٹرا کیا چیز الف کے بعد درمیان ایکسٹرا ملا آپ کو الف ایکسٹرا ملا اس بات کی ایک بڑی خصوصیات ہے اس بات کی ایک ہی خصوصیات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ کیا ہے کہ دو شخص یا گروہ فعل میں اس طرح سے داخل ہو ایک فاعل کا کردار ادا کرے اور دوسرا مفعول کا کردار ادا کرے اس کے اندر بیسیکلی شراکت کا بھی مفہوم پایا جاتا ہے اس میں ایک دو لوگ اس طرح سے داخل ہو یا دو گروہ اس طرح سے داخل ہو ایک فاعل کے طور پہ کام کرے اور ایک مفعول کے طور پہ کام ٹھیک ہے ابھی آپ کے ساتھ میں کرتا ہوں اس کی پہلے یہ اس کیٹیگری کو بنا لیں اس کا ماضی مجہول کیا بنے گا ماضی مجھول فعلو کوشش کریں فعلا اب دیکھیں فا کے اوپر پیش آئے گا نا جی فا کے اوپر پیش آئے گا پیش کی دوستی کس سے واو سے واو سے تو یہ الف جو ہے نا واو میں تبدیل ہو جائے گا تو فعلا فعلا مجہول کیا بنے گا مجھول یف نہیں غور کریں اس کو آپ نے مجہول کرنا ہے نا کیا کرتے ہیں مجہول میں پیش لگا دیتے ہیں پیش تو لگا ہوا ہی ہے آلریڈی این کلمے کی حرکت کو چینج کریں تو پھر تو یا ہو جائے گا یفعلو کچھ نہیں کرنا آپ نے یہاں تو اس لیے آپ نے چینج کر دیا کہ فا کے ساتھ الف آ رہا تھا نا جی تو پڑھنے میں نہیں آ رہا تھا فا کی دوستی پیش کے ساتھ ہے اپنا پیش کی دوستی واو کے ساتھ ہے اس لیے آپ نے واو لگا اس کا عمل کیا بنے گا سر عین پہ تشدید نہیں ہے تو این پہ تشدید کہاں لگائیے گا وہ یعنی پتہ ہے پتہ ہی لگائیے نہیں میں پوچھی پتہ ہی تو ہے پتہ نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا عمل بنائیے فاعل فاعل فاعل
فاعل یہ ایک ایسا فعل ہے جس کے اندر جو ہے کوئی گروہ یا اس طرح سے شامل ہو کہ ایک جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ ایک فاعل کے طور پہ کام کرے اور دوسرا مفعول کے طور پہ کام کرے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک مادہ دیتا ہوں آپ کے سامنے, جیم دال اور لام, کیا بنے گا؟ جدلا ہے جیم جادل جادلا. اچھا جادلا کیا بنے گا؟ جادلا یجادل یجادلو یجادلو. جادلا یجادلو. جادلا یجادلو. ٹھیک ہے جی. جادلا یجادلو کیا مطلب ہوا؟ جادل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جھگڑا جھگڑا وہ جھگڑا کر اگر اس کا وہ کریں تو کیا بن جائے گا؟ جادلا یجادلو مجادلتن, بحث کرنا, ایک دوسرے سے تکرار کرنا, ایک دوسرے سے بحث کرنا. ٹھیک ہے. تو جادلا یجادلو سے اگر آپ یہ صیغہ بنائیں, فعل مضارع, فعل ماضی, فعل مضارع بنائیں آپ, اس کا حاضر کا صیغہ بنائیں. فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ بنائیں, کیا بنے گا؟ جادلا یجادلو سے فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ بنائیں, کیا بنے گا؟ جادلتا کیوں؟ فعل ماضی سر حاضر کا نا. اچھا آپ ایک کام کریں, اس کی گردان کریں. اچھا چلیں جی, اس کی گردان کریں, جادلا سے گردان کریں, مضارع کی گردان کریں. کیا کریں گی؟ یجادلو یجادلانی یجادلونا, ایسے ہی ہے نا؟ جی. پھر کیا بنے گا؟ تجادلو. پھر کیا بنے گا؟ تجادلو تجادلو. تجادلو. اب تجادلو مجھے بتائیں کہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ مؤنث کا صیغہ ہے کہ حاضر کا صیغہ ہے؟ حاضر کا صیغہ ہے. حاضر کا صیغہ. چلیں چھوڑ دیتے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے. تجادلو تجادلو ہمیں ابھی ایسے نہیں پتا چلے گا نا, ابھی نہیں پتا چلے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ جب تک, کیونکہ تیسرا اگلا ہاں واحد مؤنث کا صیغہ اور واحد حاضر کا صیغہ مضارع میں ایک ہی طرح کا ہوتا ہے, تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کبھی بھی جب تک آپ کو اس کا بیس نہ پتہ چلے. ٹھیک ہے. اللہ نے سن لی, اللہ نے سن لی, کیا ترجمہ کریں گے عربی؟ اللہ نے سن لی. سمع اللہ, نہیں سمیع اللہ. سمع اللہ. سمیع اللہ, سمیع فعل, اللہ اسم جلالہ فاعل. سمیع اللہ, اللہ نے سن لی. اللہ نے کیا سن لی؟ قولا. اللہ نے کیا سن لی؟ بات, قولا. بات. قولا. اب مجھے بتائیے قولا کیا ہے یا قولا کیا ہے؟ یہ قولا پہ قولا ہو گیا نا. ہاں اسم اسم ہے, لیکن یہ اسم تو مجھے بتائیے اس کا نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے, کیا بن سکتا ہے؟
اسم ہو جس کے اوپر نہ تنوین ہو نہ الف لام ہو، کیا بن سکتا ہے؟ مضاف مضاف بن سکتا مضاف مضاف ہے. کیا بن سکتا ہے؟ مضاف بن سکتا ہے. مضاف کنفرمیشن کیسے آئے گی؟ جب ہم آگے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، آگے آ رہا ہے التی التی تجادلک التی. التی کیا چیز ہے؟ موصولہ 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 ہے. موصولہ کو کیا چاہیے؟ صلہ صلہ چاہیے. آگے آتا ہے تجادلک. تجادلک مرکب اضافی تجادلک کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مرکب اضافی تجادلک کا ضرور کے اضافی لگ رہا ہے آپ کو؟ مطلب کا بھی آ رہا ہے نا، تو کہا تو وہ جائے گا نا. یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یا آپ کو اس سے لگ رہا ہے کہ فیل لگ رہا ہے؟ تجادلک فعل فعل ہے. فیل ہے، تو یہ تو اس کا تو یہ مفعول، مفعول بن یہ مفعول بن جائے گا نا. تو جائے یہ گا. آپ کا فعل ہے. اب مجھے بتائیے کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع کون سا ہے؟ مؤنث مؤنث واحد مؤنث ہے. مؤنث واحد مؤنث. واحد مؤنث. اور کا کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا. وہ نہیں آ رہا، دو بات ہوگی تو کل ہی بات ہوئی تھی. کا کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا. مفعول ہو جائے گا. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوگا، اور یہ جملہ فعلیہ صلہ بن جائے گا. یہ صلہ اور موصولہ کیا بن جائیں گے؟ قولا کیا ہے؟ مضاف الیہ بن جائیں گے. قولا کیا تھا؟ مضاف مضاف. تو یہ صلہ اور موصولہ مل کے کیا بن جائیں گے؟ مضاف الیہ. الیہ بن جائیں گے. اللہ نے سن لی بات اس کی جو اس سے جھگڑا کر رہی تھی. اللہ نے سن لی بات اس کی جو تجھ سے جھگڑا جھگڑا کر رہی تھی. اور پھر اللہ نے اس بات کو اتنا پکا کر دیا کہ اللہ نے اس کے ساتھ قد لگا دی. قد جب داخل ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ یقیناً یقین کی مفہوم بھی دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک اور کام کیا کرتا ہے؟ ایک اور کام بھی کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ فعل ماضی کو قریب کے مفہوم میں لے جاتا ہے. فعل ماضی کو قریب کے مفہوم میں لے جاتا ہے، یقین کا لے آتا ہے. قد جب لگ جاتا ہے تو اس بات کی ایشورٹی ہوتی ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً بے شک اللہ نے سن لی اس کی بات جو تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی. آپ کو پتا ہے نا، یہ ایک خاتون تھی، صاحبہ تھی، خولا بن ثابت کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور وہ اپنا ایک معاملہ لے کے آئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توسط سے اس امت کو قیامت تک کے لیے سولوشن پرووائڈ کر دی. نہیں تو آج تو بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے. آج بھی ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو غصے میں آ کے کہتے تھے تم میری ماں مت بن کے رہے. تو وہ اس زمانے میں اپنی بیویوں سے علیحدگی لینے کے لیے کہتے تھے تو میری ماں کی طرح. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کو کیسی بات پسند آئی ان کی کہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. جسے ہم پڑھتے ہیں تو جیسے اصحاب الکہف والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو بالکل سیدھے سیدھے لوگ تھے. کوئی عالم نہیں تھے بہت بڑے، لیکن توحید کے بڑے پکے تھے. اتنے بڑے توحید کے پکے تھے کہ آج دنیا میں بڑے بڑے علماء ان کے اوپر تفسیریں لکھ رہے ہوتے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تو ان کے ساتھ جو کتا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. اس کو بھی ہم
कम से कम 3 दफा तो पढ़ते हैं ना सूरह काफ में, 3 दफा पढ़ते हैं ना, जब वो जिक्र आता है कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, जी और फिर कहा 5 थे, छठा उनका कुत्ता था, ऐसे ही है ना, जी और फिर कहा 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। तो इससे पता चलता है कि अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहे तो शायद आपके भी कुछ काम बन जाते। तो ये 3 बाब हो गए। अच्छा, मैं अब एक काम ये करता हूँ, आप लोगों को मैं एक, मेरे पास चार्ट बना हुआ है, मैं चार्ट 8 का चार्ट बना के देता हूँ इसी तरह से, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको कुछ मादे दूंगा, बल्कि एक ही मादा दूंगा, और आपने उस एक मादे को इन पूरे चार्ट के ऊपर आपने जो है ना उसको घुमाना है, और आपने सिर्फ घुमाना नहीं है बल्कि उसके साथ इसका एक तर्जुमा भी करना है। एक ही मादा दूंगा मैं आपको, ठीक है, और वो मादा सारे उसमें आएगा और आप खुद उसके माना को देख के मुझे बताइएगा। लेकिन ये एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। ये एक्सरसाइज आपने एक कर ली ना, आप समझ लें आपका ये मजीद फी वाला एक बहुत बड़ा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। ये मेरे पास एक चार्ट बना हुआ है, मैं चार्ट आपको भी थोड़ी देर में शेयर करूँ, और इस चार्ट के साथ मैं आपको सिर्फ एक मादा भेजूंगा, सिर्फ एक मादा, कोई दूसरा मादा नहीं, एक मादा। इस मादे के ऊपर इस 8 में आपने जो इसके जो कॉलम भी बने हुए उसके अंदर माजी मारूफ का कॉलम, मुदारे मारूफ का, माजी मजहूल, मुदारे मजहूल, फेल अमर, मस्दर, और 2 कॉलम और भी है उसके साथ, एक इस्मुल फाइल है और एक इस्मुल मफूल है। इस्मुल फाइल कहते हैं जिसमें फेल का होने का मफहूम आता है, मफूल वो जिसमें फेल वाक़या हो उसका मफहूम आता है। ये सारे आपने बना लिया और सब के आपने नीचे उसका मीनिंग भी लिखना है। जब मीनिंग आप लिखेंगे ना तो आपको खुद ब खुद नजर आ जाएगा इंशाल्लाह, और मैं देखना चाहता हूँ आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग उससे डेवलप है। तो मैं आपको ये सारे इसकी एक जो गर्दान है ना, ये गर्दान मैं एज इट इज बना के पूरी में भेजूंगा, एक शीट मेरे पास है, और आपने एक मादा दूंगा, उस एक मादे के बेस के ऊपर एक ही शीट बनेगी आपकी, और आप इसी तरह से हेडिंग करके इफाल वो जो मादा होगा वो सारे सीधे इसी तरह से, तफील वो सारे सीधे इसी तरह से आपके सामने खुद जो है बड़ी इंशाल्लाह क्लैरिटी आ जाएगी। ये एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। मैंने किसी और एक्सरसाइज का आप लोगों से कभी इतना वो नहीं कहा, ये वाली जरूर कर लें जो मैं आज आपको भेज रहा हूँ। उससे क्या होगा कि आपके सामने जो है ना जो मजीद थी कि अब्वाब है ना, ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। और ना भी हो तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये याद करने वाली कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ समझने वाली चीज है। इसको याद करने वाला या प्रैक्टिस वाली कोई चीज नहीं है, लेकिन एक दफा इसको कर लेंगे तो आपके थोड़े से कंसेप्ट जो है इंशाल्लाह ताला बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि तीनों चीजें, हमारी 3 चीजें बाकी रह गई हैं, सिर्फ छोटी छोटी सी चीजें, वो भी सिर्फ समझने की, उसके लिए प्रैक्टिस नहीं है, सिर्फ उसके बेसिक जो रूल्स हैं वो मैंने आपको समझाना। कोशिश करेंगे अगली क्लास में अगर वो खत्म हो जाएगा तो फिर हम कुछ कुरान की आयात करेंगे आपके साथ, और फिर आप लोग के ऊपर है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं आगे इसको मजीद कुरान के हवाले से आयतों को या सूरतों को करना चाहते हैं, वो आप मुझे बताइएगा, तो फिर उस हिसाब से हम कोई प्लान कर लेंगे, और उसके अंदर फिर हम कोई वीक में 2 क्लासेस नहीं करेंगे, कोई एक क्लास करेंगे, लेकिन भले वो एक क्लास भले आप 1.5 घंटे की कर लें या कोई भी कर लें, उसमें कुछ दिन आप मखसूस कर लें जो आपको बेहतर लगे। आप समझते हैं कि आपने वीक डेज में करना है, वीक डेज में कर लें। अगर आपने सैटरडे के रोज करना है तो सैटरडे में कोई दोपहर या इस टाइम के ऊपर कोई करना चाहते हैं तो वो एक क्लास भले कर लें आप 90 मिनट्स की, वो आपके लिए काफी है। रेस्ट ऑफ द वीक आप खुद उसकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि हम उसको करके फिर आपके साथ कोई एक आध कोई छोटी सूरत करके, फिर अगर आपका कोई प्लान है तो हम बड़ी सूरत जैसे हम आजकल कर रहे हैं, जिसमें वो डॉक्टर नुमान वगैरह सब होते हैं, तो वो हमने जब उनके साथ खत्म कर लिया था तो मैंने उनके साथ पहले नमाज का किया था। हम लोगों ने नमाज करने के बाद हमने कुछ छोटी सूरतें तो नहीं, छोटी छोटी आयात ग्रुप्स हमने कर लिए थे। सूरह बकरा की 5-6 आयत करनी, सूरह कहाफ की पहला रुकू कर लिया, आखिरी रुकू कर लिया, एक आध छोटी की थी, और फिर हमने उसको खत्म करके सूरह यूसुफ हमने पूरी शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने उसकी 96 आयत हमारी कंप्लीट हो गई, और तो सिर्फ चंद आयत रह गई, वो खत्म हो जाएगी। तो फिर हमारा प्लान है कि हम सूरह कहाफ करेंगे। तो वो आप लोगों के अपने ऊपर है कि आप किस हद तक चाहते हैं, किस तरह से उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो आज जो मैं एक्सरसाइज भेजूँ इसको जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। सबाजी तो कर ही लेती हैं, लेकिन जोहा
اور حفصہ اور ڈاکٹر صاحب آپ سے تینوں سے بڑی درخواست ہے میری کہ یہ والی ایکسرسائز کر کے ضرور کیجیے. ٹھیک ہے سر؟ جی سر، یہ آخری 2 باب باقی ہیں ابھی، 7واں اور 8واں. جی وہ اسی میں، وہ بہت آسان ہے. میں نے آپ کو کہا نا میں یہ پوری آپ کو ایک شیٹ بنا کے دے دوں گا. میں آپ کو 8 باب کے نام لکھ کے اس کی جو بیسکس بنتے ہیں نا، ماضی، معروف اور یہ شیٹ بنا کے دے دوں گا. اور میں چاہتا ہوں کہ میں مادہ دوں، اس ایک مادے کے بیس پہ آپ نے سارے صیغے بنا لیں 8 باب. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ چیز آپ کے خود ہی کلیئر. وہ بہت آسان سے باب ہے، کوئی اس میں چیزیں نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر؟ تو پھر جی ہم سر. آگے چلیں گے. ٹھیک ہے سر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.